ہمارے خطے کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ مکمل فیلئر ہے کہ طالبان کے رول سے پہلے بھی جو ہے وہ طالبان جو افغانستان ہے اس کے اندر سب جو بھی داعش اور النصرہ کے ٹیررسٹ جو تھے ان کو سیریا سے منتقل کر کے وہاں ترکی اور ترکی سے جناب وہ افغانستان کے اندر آئے. یہاں انہوں نے جو سیکرٹ بیسز امریکنز نے بنائی ہوئی تھی ان کو وہاں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے منصوبہ بندی کے تحت جب طالبان کو اقتدار دے دیا گیا، کیونکہ اقتدار دینے میں جو ہے وہ سب سے اہم رول جو ادا کیا وہ سی آئی اے اور قطر کی حکومتوں نے، اور پھر جو انٹرنلی جو طالبان کے اندر بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ 9/11 سے پہلے ہی طالبان کی بہت ساری لیڈرشپ سی آئی اے کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جب 9/11 بھی جب ہوا ہے تو اس وقت بھی طالبان کی لیڈرشپ جو تھی وہ سی آئی اے کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کر رہی تھی، جس کا میں بہت عرصے سے میں نے آگاہی بھی دی ہوئی ہے، اور پھر سامنے فیکٹس بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ملا خاکسار جو ان کا انٹیلیجنس افسر تھا، انٹیلیجنس وزیر تھا، اس نے پیسے بھی لیے اور پاکستان اور کچھ عرب جو طالبان کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو کیسے وہاں جو ہے وہ مروایا. تو دشت لیلی کیا نام ہے اس کا، وہاں پر بھی جو کنٹینرز میں بند کیے گئے اور آکسیجن نہیں ملی، پھر ان کو زندہ دفنا دیا گیا. اس کے اوپر پوری تحقیق کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے طالبان نے غداری کی، اور بہت سارے خاص طور پہ پاکستانی جو جہادسٹ گئے ہوئے تھے یہاں سے ان کا جو ہے سودا کیا. تو جب یہ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں اگست 2021 میں، جب امریکہ نے ان کو ود آل دا ویپن، پیسہ اور معلوم نہیں، یہ تو تاریخ جب لکھی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے ان طالبان خوارجیوں نے جو ہے وہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ٹیررزم کو زیادہ مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے، خاص طور سے ایک ایسا ملک جو پوٹینشلی کسی اسرائیل کی اگریشن کو، کیونکہ یہاں پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ لوگ باقی اسلامی خطے کی نسبت زیادہ اور زیادہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اسرائیل کے خلاف، کیا بولتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں. ماضی میں بھی بہت سارے میں بتا چکا ہوں کس طریقے سے پاکستان سے جو لوگ گئے اور انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ مل کے اسرائیلیوں کے خلاف جنگوں میں بھی حصہ لیا. یعنی ایک اسپرٹ ہے اس قوم کے اندر، نو ڈاؤٹ، اور کسی میں نہیں ہے فی الحال. کیونکہ عربز ہمیں بتایا کرتے تھے یعنی فلسطینی کہ کس طریقے سے جو ہے پاکستان سے لوگ آئے، اور نہ کوئی ایران سے آیا، نہ کوئی ترکی سے آیا، نہ افغانستان سے، یہ صرف پاکستان کے والنٹیئرز تھے جو آتے تھے اور ہمارے ساتھ، اور کچھ عرب کنٹریز کے بھی تھے، لیکن نان عربز میں پاکستان جو ہے واز آلویز دیئر، پاکستانی ور آلویز دیئر. تو یہی ایک فیئر ہے اسرائیل کو کہ یہ قوم جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ فلسطینی جن کا ان کے ساتھ لینا دینا کچھ تو نہیں ہے، نہ سرحدیں ملتی ہیں، لیکن مذہب کے نام کے اوپر یہ جذباتی ہو کے تو یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہمارے جو عزائم کے خلاف. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں بھٹو جیسا عظیم لیڈر جو ہے وہ قادیانیوں نے اور یہودیوں نے اور خوارج نے مل کر، جماعت غیر اسلامی وغیرہ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا، اور وہ جو ایک بھٹو کا ایک پلان تھا وہ آگے نہیں جا سکا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر
مسلمان جو ہیں وہ مکمل طور پہ 70 کی دہائی کے بعد جیسے ہی تبدیلیاں آنا شروع ہوئی کہ بھئی وہاں بھٹو کی حکومت کے بعد تک قادیانیوں کی حکومت آ گئی، پھر اس کے بعد سعودی عرب کا رول اور جتنے عرب کنٹریز وغیرہ. تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ان لوگوں کے بارے میں، کفار کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ماریں گے. اور جب مدد کی بات ہے تو آج بھی جو ویسٹ کی اکانومی، مضبوط اکانومی میں یہ پیٹرو ڈالر، یہ جتنے بھی ان کے پیسے ہوتے ہیں سعودیز اور قطر اور یہ کہاں ڈپازٹ ہوتے ہیں؟ یہودی بینکوں میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پیسہ جو ہے ان کی اکانومی میں چلا جاتا ہے. وہاں جو فیکٹریز ہیں اسلحہ ساز وہ دبا دب اسلحے بنا رہی ہیں کیونکہ مضبوط اکانومی ہے، پیسہ زیادہ ہے، اور پیسہ جو ہے وہ سعودین ہے. کیا کہتے ہیں، پیٹرو ڈالر جو ہے وہ مطلب بہت اہم رول ادا کرتا ہے تو ان کی مضبوط اکانومی میں. تو اسی طریقے سے اگر یہ جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، میں ان جہادی افسران کو کہتا ہوں یار تم سعودی عرب کو کہو کہ ہمیں جہاد کے لیے بم اٹھانے کی اور اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم پورا نہیں تو آدھا پیسہ جو ہے یہودی بینکوں سے نکال لو. جب ان کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی پھر یہ اس پوزیشن میں نہیں رہیں گے کہ وہ میزائل، وہ طیارے، وہ ڈرون بنا سکیں جو مسلمانوں کو مارتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھ لیا اس سے بڑھ کر اس جدید دور میں یہ سعودی عرب، قطر، امارات اور ان کا جتنا بھی پیسہ ہے یہ کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس ہے، ان کے بینکوں میں ہے. تو پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کے اور مدد کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس طریقے سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ اور ویسٹ جو ہے کمزور ہو گئے ہوئے تھے، اگر یہ پیٹرو ڈالر اور یہ سارا پٹرول کا پیسہ یہ اسلامی خطے میں انویسٹ کرتے، یہ اپنے پاکستان میں انویسٹ کرتے، یہ کسی سیریا میں انویسٹ کرتے، لبنان میں کرتے، تو اس خطے کی تقدیر بدل جانی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سارا پیسہ جو ہے وہ یہودیوں کے بینکوں میں جمع کرانا شروع کر دیا. وہ شاہ فیصل قادیانی مادر چودھ، وہ جو ہے وہ کیا نام تھا اس کا، وہ ہینری کسنجر آیا، اس نے کہا کہ چلو ایک کنڈیشن رکھو کہ بھئی ہم ڈالر کے بدلے تیل دیں گے. تو اس کے بعد اس نے خیانت کی. اکتوابی اتوں قادیانی وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا. تو اس طریقے سے یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انہوں نے جناب اسلام کو صرف فوکس کر دیا کہ یہاں کیا کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ جناب عرس منانا شرک ہے، یہ جناب بدعت ہے، اس کے اوپر لا کر اور کفار کے ساتھ انہوں نے تعاون کرنا شروع کر دیا. یہ شرک اکبر ہے. اوکے، تو یہاں یہ بہت انہوں نے چلاکی کے ساتھ ہی اس قسم کی حرکات و سکنات کی ہیں جس سے جو ہے اسلام کے اندر بہت زیادہ تفرقہ، بہت زیادہ ڈویژن، بہت زیادہ خلیج جو کلمہ گو لوگ ہیں ان کے اندر آ گئی. اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ میں بدل جائیں گے. تو انگریزوں کو یا یہودیوں کو ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپس میں ہی یہ جو داعش ہے، یہ جو طالبان ہے، یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ مضبوط ہوتے جائیں گے اور انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو کاٹنا ہے. ابھی وہ سیریا کے اندر انہوں نے پھر قبضہ کر لیا ہے. یہ اس کا جو انہوں نے جو راؤٹ بنایا ہوا تھا جب ان کو مار پڑی ہے وہاں پر آج سے 5-6 سال پہلے، یہ الیپو سے نکل کے تو انہوں نے وہاں کیا بولتے ہیں
ترکی گئے ہیں، ترکی سے انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے سیرین اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ فوکس کیے ہوئی تھی ترکی کے اوپر، کہ ان کے ملٹری کیمپس اور ان کے خفیہ یہ جو مراکز ہیں ان پر نظر رکھتے تھے کہ یہاں یہ النصرہ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن آ کے ٹریننگ نہ لے رہے ہیں یہ، تو اس لیے انہوں نے اشرف غنی کے دور سے ہی ان کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا تھا افغانستان کے اندر. اور پھر جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو پھر وہاں انہوں نے اچھے طریقے سے ان کو ٹریننگ بھی کی، اور ان کے ساتھ جناب اور بھی ٹیررسٹوں کو جمع کر کے تو آہستہ آہستہ انہوں نے واپس کیا کہتے ہیں وہ ترکی بھیج دیا، اور ترکی سے وہ آہستہ آہستہ مہاجرین کی شکل میں کوئی بیس بدل کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ آہستہ آہستہ پھر سیریا کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئے. سیرین ایک کمانڈر تھا، اس نے پھر پیسے ویسے لے کر ریسنٹلی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ان کی جو آرم سپلائی تھی، یہ کسٹم وغیرہ جو تھے سیرین جو تھے انہوں نے ان کے جو سیپرس سے اور ترکی سے ہیوی ویپنز وغیرہ آ رہے تھے ان کو آنے دیا. ٹیررسٹ آلریڈی اندر تھے، پینیٹریٹ کر چکے ہوئے تھے، فوکس تھا ان کا ہر ایک چیز کا، تو انہوں نے جناب وہاں پر سیریا کے اندر، اور یقیناً سیرین آرمی کے اور کسٹم اور ایجنسیز کے لوگ جو ہیں اس میں بھی وہ ظاہر پیسے میں بڑا طاقت ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے استعمال کر کے ہوئے ان کو آنے دیا اندر. اور اب وہ اندر آ کے کیا کر رہے ہیں، انوسینٹ لوگوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں، جہاد نکاح اور یہ جو ساری پہلے بھی انہوں نے کی تھی اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اب بدقسمتی لوگوں کی یہ ہے کہ دوسری طرف سے سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ جب بم مارے گی تو اگر ایک ٹیررسٹ مرے گا تو 4 سویلین بھی مر جائیں گے. تو ان کی وجہ سے خون ناحق مسلمانوں کا جو ہے وہ ہر دور میں بہتے دیکھا گیا ہے. اور یہاں ہمارے مولوی جو ہیں جن کی نالج اتنی نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں جانتے، تو یہ جناب خاص طور پہ وہ حرامزادہ کیا ہے اشرف جلالی، وہ اٹھتا تھا اور جناب وہ داعش والوں کو جو ہے کہ جی وہاں پر سیرین گورنمنٹ جو ہے وہ سنیوں کا قتل عام کر رہی ہے، اوکے، اور یہ شیعہ سنی کا نام دے کر، تو وہ حالانکہ میجورٹی سیرین آرمی جو ہے وہ اس میں اکثریت جو ہے وہ سنی مسلک کے لوگوں کی ہے. لیکن بہرحال یہ مولوی کیونکہ ہوتے ہی حرامزادے ہیں، جو قادیانی پیسہ لگ جائے وہ اسی کی بولی بولتے ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے بھئی، آپ عالم دین ہو، ایک بہت بڑی جماعت کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ وہ، تو آپ کیوں نہیں سیریا کے اندر جو ہے سنیوں سے علماء ہیں ان سے بات کریں، پوچھیں کہ یہ جنگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ النصرہ والے کون ہیں، یہ داعش والے کون ہیں، یہ وہ بتائیں گے، وہ زیادہ جانتے ہیں وہاں کی، کہ اشرف جلالی دلہ زیادہ جانتا ہے. انہوں نے وہاں پر سنی علماء کو خودکش حملوں میں شہید کیا ہے، نقشبندی سلسلے کے، اوکے. اور جب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا بولتے ہیں رافضی ہے، شیعہ ہے، حافظ الاسد، یہ وہ، حالانکہ جہاں میری معلومات ہے کہ 73 یا 74 میں جو ہے وہ سنی کنورٹ ہوا تھا حافظ الاسد، تو اس نے بیعت کی تھی ایک نقشبندی سلسلے کے مولوی صاحب سے. تو جب وہ مرا ہے اس کی نماز جنازہ سنی طریقے سے ہوئی ہے. اس کا ایک بیٹا تھا ایک اور بھی بیٹا تھا جو باسل، آئی تھنک، یس، باسل جو تھا جس نے ریپلیس کرنا تھا اس کو، کیا نام ہے، اپنے باپ کو، وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بڑا ہارڈ لائنر قسم کا تھا. وہ ٹریفک کے حادثے میں اس کو، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اوور ڈوز دے کے تو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور پھر وہ کنٹرول نہیں کر سکا، اور ایک بڑا ٹرک واٹ ایور ہیپنڈ، وہ ایک ہو سکتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن سیریا میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو بھی
کانسپریسی کے تحت مارا گیا. خیر بہرحال جب وہ مرا اس کی نماز جنازہ سنی طریقے سے ہو رہی ہے. حافظ الاسد عید کی نماز جب پڑھنے جاتا تھا سنی علماء کے پیچھے جاتا تھا, سنی طریقے سے نماز پڑھتا تھا. یہی حال جو ہے وہ کیا نام ہے, یہ جو اسد کا بیٹا ہے. تو پھر یہی بات ہے کہ حافظ الاسد کے دور حکومت سے لے کے اس کے بیٹے کی حکومت بھی آ گئی ہے. وہاں اہل بیت کے مزارات جو ہیں ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی, بید بھی نہیں ہوتی تھی. اوکے, وہاں بہت بہت مقدس ہستیوں کے, اور جیسے جیسے وہ کیا بولتے ہیں داعش والے آئے ہیں انہوں نے جناب وہ کیا کہتے ہیں صحابہ کے مزارات کو شہید کر دیا, اہل بیت کے. یہ وہ تو یہ دونوں ہستیاں جو ہیں سنی اور شیعہ دونوں کے لیے مقدس ہیں. ان کی قبروں کو اب کوئی بھی سنی اگر کوئی حضرت بی بی زینب کے مزار کے اوپر اگر کوئی اس کو شہید کرنے کا, تو یہ تو ہمارا دل دکھے گا. تو یہ کیسے ہے جو لوگ جو ہیں وہاں مزارات تباہ کر رہے ہیں, وہ مزارات جو جو مطلب سنی اور شیعہ دونوں کے لیے مقدم ہیں. اور یہاں جلالی اور ہمارے مولوی کیا وہ خادم قادیان مادر چود اور یہ جلوس نکال رہے ہیں ان کی فیور میں. تو یہاں بہت لیک آف کیا کہتے ہیں, ہمارے مولویوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ صرف قادیانی ایجنسی کی لائن کو فالو کرتے ہیں. قادیانی ایجنسی نے اس کو مفتی کیا نام ہے منیب الرحمان کو, اس حرامی کو کہا کہ تم جاؤ بول دو کہ یہ سنی بریلوی ہے ملا عمر. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ طالبان تحریک جو ہے وہ کٹر مطلب اینٹی سنی بریلویز ہیں. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آئی تھنک 1996 یا 7 میں ملا عمر نے ایک مؤتمرات ایک کانفرنس اسلامی علماء کی کابل کے اندر بلائی تھی. وہ 2 یا 3 روز کا ایک کانفرنس تھی. تو وہاں ایک ایرانی جرنلسٹ تھا, وہ قندھار گیا اور اس نے اس سے سوال جواب کیا کہ یہاں پر تم نے سارے کوئی شیعہ اور صوفی مسلک کے علماء کو کیوں نہیں انوائٹ کیا. اوکے, تو وہ کہتا ہے شیعہ گان اور بریلوی آن چدے دا دوبارہ مشرکان دے, مشرک ہیں, یہ دونوں مشرک ہیں, اس لیے وہ ان کو نہیں بلایا. یہاں صرف مسلمانوں کی بلائی گئی. اور مفتی منیب دلہ حرام زادہ کتا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بریلوی ہیں. پھر وہی بات ہے کہ عقیدہ وہ جو اپنا آدمی خود بیان کرے, میں کون ہوں میں بتاؤں گا, میں زندہ ہوں میں بتاؤں گا, میرا یہ مسلک ہے. میں کہتا ہوں میں سنی بریلوی مسلمان ہوں. اوکے, سمپل از دس. میرے منہ میں اللہ نے زبان دی ہوئی ہے, میرا عقیدہ کوئی دوسرا بیان کرنے والا کون ہے. تو یہ انہوں نے نئی اسکیم لڑانی شروع کر دی ہے حرام زادے مولویوں نے. جی ڈاکٹر اقبال سنی تھا, اس نے ساری زندگی جو ہے وہ قادیانیوں کے دم بھرے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سنی تھا. اوکے, اس نے خود کیوں نہیں آ کے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں قادیانیوں پہ. مرزا قادیانی کیا تھا, قذاب تھا, یہ تھا وہ تھا. آج ہی یہ سارے لگے ہوئے ہیں. اس کی ہے زندگی میں جو ہے قادیانیوں نے جو الزامات اس کے اوپر لگائے قادیانیوں نے, کہ وہ دلہ خاموش رہا. اب یہ دوسرے مولوی جو ہیں قادیانی کتے, یہ آ کے جناب بیان کر رہے ہیں. تو اینی ہاؤ یہاں یہ ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا کہ اس نے ایک بڑی اسکیم کے ساتھ یہ کیا کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, اس نے آتے ہی جو ہے وہ سنی اور شیعہ جو 5 بریلویوں کو مارو جنت پاؤ, 5 کیا بولتے ہیں شیعہ کو مارو جنت, جو شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر, اور یہ نعرے لگانا شروع کر دیے. اور
ٹھیک ہے، تو پھر سب سے پہلے گلا کاٹنا ہے یا وہ فتویٰ دینا ہے کفر کا، تو سعودی عرب والوں کو دو، کیونکہ وہ شیعوں کو جو ہے مکہ میں کیا کہتے ہیں حج کرنے کی اجازت دیتے ہیں وہاں عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ میں کوئی غیر مسلم تو جا نہیں سکتا. اوکے، تو پہلے تم اپنے جو منجی ہے نا اس کے اندر ڈانگ لگاؤ، پھر بات کرنا. وہاں سے پیسے لے کے اور ان کو جناب توحید پرستی کا تم کہہ رہے ہو اور دوسروں کو خیر. تو یہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلانا، یہ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا 1980 میں جب میں لیبیا میں تھا. تو وہاں ایک دن کیا ہوا کہ ایک منسٹر ٹائپ رینک کا آدمی تھا یا بڑا افسر ہوگا، مجھے اب یاد نہیں. تو وہ آیا، ساتھ میں اردو کے ٹرانسلیٹر بھی آئے ہوئے تھے، اور اس نے ہم سب کو اکٹھا کر لیا اس نے کہا سنگھ کون ہے؟ جو لوگ جو پاکستانی ہیں وہ ان کو لائن میں کھڑا کر کے تو پوچھنا شروع ہو گیا. جیپ میں بیٹھا ہوا، تو پھر وہ اترا اور ساتھ میں ٹرانسلیٹر بھی تھے. اس نے کہا سنگھ کون ہے؟ تو ہم نے کہا یار سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں. ہم نے کہا جی وہ تو سکھ ہوتے ہیں، سنگھ جو ہے وہ زیادہ تر وہاں رہتے ہیں کیا بولتے ہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان میں بہت تھوڑے ہوں گے، یہ ہوتے ہیں سنگھ. تو وہ ٹرانسلیٹر کے ساتھ بات کر کے پھر متوجہ، نو یہ بتاؤ کہ سنگھ کون ہے؟ تو وہ ہم نے کہا ہمیں آپ سنگھوں کو خدا سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگ؟ ہم نے کہا ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو وہ ان کا علیحدہ مذہب ہے، ہم خدا کیسے سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے پاس پوری انفارمیشن آئی ہے، ہمارے پاس فلمیں ہیں، پتہ نہیں فوٹو ہیں، یہ ہو. تو ایک پاکستان کے اندر ایک ریلیجس جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی تحریک ہے، انہوں نے ہمیں بھیجی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پاکستان کے اندر جو ہے ایک سنگھ کو اچھا وہ جو ٹرانسلیٹر تھا وہ بنگالی تھا اس کو پوری صحیح اردو بھی نہیں سمجھ آتی تھی، خیر آتی تھی بیسک، لیکن وہ اب ٹرانسلیٹر جو ہوتے ہیں انٹرپریٹر وہ تو ذرا ایڈوانس ہونے چاہیے. خیر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اب ہم بڑے، اور وہ بڑا لال پیلا ہو رہا ہے عربی کہ یہ اسلام کی اسپرٹ خراب ہو گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو آپ بتائیں کہ آپ سنگھ کو خدا مانتے؟ ہم نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں پتہ، اب کیا کیا جا سکتا ہے. خاموشی سے ہم سنتے رہے اس کی بڑا غصے سے لیکچر کہ یہ اور وہ. تو اس نے کہا چلو ان کو ٹینٹ میں لے کے جاؤ ٹینٹ میں ہم چلے گئے، وہاں انہوں نے وی سی آر لگا کے تو ایک وہ فلم لگا دی. فلم کا جو ٹائٹل تھا وہ سانگ تھا، اس کے ارد گرد کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک فلم ایکٹر تھی کوئی، آئی ڈونٹ نو، وہ اور کچھ ایکسٹرا اور کچھ یہ ایک فلمی گیت تھا. اس کا نام تھا سائیں سنگھا والا، پنجابی میں کوئی. تو وہ اب میں نے سنا یار یہ گانا سنا ہوا ہے کہیں ریڈیو پر کسی زمانے میں، پتہ نہیں اس کے پنجابی کے کوئی بول تھے، تیرے دربار آئے سائیں سنگھا والے یا سم تھنگ لائک دیٹ. وہ انہوں نے روک کے انہوں نے کہا یہ ہے جس کو تم خدا مانتے ہو اور تم لوگ شرک کرتے ہو، یہ کرتے ہو. اگرچہ لیبیا کی حکومت جو قذافی جو تھا وہ کوئی سوشلسٹ اشتراکی تو کہلواتا تھا، لیکن ان معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ وہ کافی وہ فنڈنگ ونڈنگ بھی مسلم تحریکوں کو کرتا تھا، جو مطلب غیر وہابی تنظیموں کو وہ سپورٹ کیا کرتا تھا. تو
یہ خیر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اب ہمارے ساتھ ایک اچھی عمر کا آدمی تھا، شاہ صاحب، دراز، پتلا سا، لمبا سا. اس نے کہا مجھے بات کرنے دو. اس نے بتایا کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کوئی کامیڈی سین ہے. کیونکہ اس کو فلمی دنیا سے کوئی دلچسپی بھی تھی، تو وہ پھر اس نے جناب پورا اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایک فلم ہے، ایک کامیڈی سین ہے، ایک آدمی ہے جس کے سر پہ سینگ ہے اور وہ گانا گا رہی ہے. یہ فلم کا سین ہے، ایسا کوئی دربار نہیں، ایسا کوئی مقدس ہستی نہیں جس کے سر پہ سینگ ہے اور اس کے ارد گرد عورتیں ناچ کے تو اس کو خدا سمجھ رہی ہیں. یہ ایک کامیڈی سین ہے، ایک فلم کا سین ہے. اس نے نام بھی فلم کا تھا. وہ اس وقت بیک ان 1980 میں اس کی عمر 50 سے اوپر ہی تھی. تو انہوں نے اب سن لیا، اس نے اپنی رپورٹ لکھ کے چلا گیا ہوگا. پھر کوئی تقریباً 4-5 دن کے بعد دوسرا ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا ہاں آپ لوگوں نے جو بتایا تھا وہی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہیں ہے، یہ ایک فلم کا گانا ہے. ہمیں فلاں فلاں پاکستان کی، جو انہوں نے نام لیا مجھے یاد نہیں ہے، کوئی میرے خیال میں مے بی آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرے خیال میں انہوں نے پروفیسر کیا نام تھا، اسرار احمد کی تنظیم کا نام لیا کہ انہوں نے بھیجی ہے، یا کسی اور کا مجھے اب شور نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے شرک ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی سنگوں والا وہاں خدا نہیں مانا جاتا، یہ ایک فلمی سین تھا. تو کس طریقے سے یہ جو ہے اسلام کے اندر تفرقہ، اسلام کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرک اور بدعت، اور یہ اس کے اوپر پورا فوکس کیا، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ جناب نجدی کیا کر رہے ہیں، سعودی عرب والے کیا کر رہے ہیں. اوکے، وہ جناب اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. اب یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا. اس نے یہ حلب شہر میں نے دیکھا ہوا ہے، ایک بڑا تاریخی شہر ہے، بڑے اچھے لوگ تھے وہاں کے. تو اب کیا ہے، یہی کہ انہوں نے وہ جب یہ یہاں سے ٹیررسٹ گئے ہیں، انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہے وہاں، چائنا نے اور مطلب شاید رشیا وغیرہ نے بھی، کہ جی نیا بلڈنگ، ہاؤسنگ اور یہ اور وہ. اب وہ 3-4 سال نہیں گزرے، اب اتنے بم لگیں گے اس کو، سارا جو نیا شہر بنا ہوا تھا وہ پھر کھنڈرات بن جائے گا، اور بے شمار لوگوں کی ہلاکتیں ہوں گی. بے شمار لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ریفیوجیز بنیں گے، اور ریفیوجیز اس میں ینگ لوگ جو ہیں جو ترکی ادھر ادھر چلے جائیں گے، اینڈ آف دا ڈے وہ ان کو جوائن کر لیں گے پیسے کے لیے. ان کو بھیج دیا جائے گا کابل کے اندر، کابل میں وہ ٹریننگ لے کر تو پھر واپس آ کے، اور یہ پھر ایک مطلب جو خانہ جنگی ہے اور جو بھی فتنہ فساد ہے یہ جاری رہے گا. اور تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکے گا، یہ آگے جائے گا، اور یہ پوری طریقے سے جو ہے منصوبہ بندی کے ساتھ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی چائنا نے ثالثی کروا دی ہے، پاکستان اور طالبان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا. یہ سب افسانے ہیں، کبھی بھی نہیں. بھئی امریکہ نے ان کو اقتدار دیا ہے، امریکہ ان کو فنڈ کر رہا ہے، امریکہ ان کو جو ہے وہ ہر چیز دے رہا ہے. اوکے، وہ اجرتی قاتل ہیں طالبان. اوکے، انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ اس علاقے میں ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، اس کو سب سے زیادہ فوکس ان کا پاکستان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اوگرس کو بھی سپورٹ کریں گے جو چائنا جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ اور سینٹرل ایشیا میں بھی ٹیررسٹوں کو یہاں سے بھیجا جائے گا، اور یہ پورا خطہ جو ہے یہ شام سے لے کے، شام میں ان کو شکست ہوگی. وہ جو بھی ہے خون خرابہ تو ہوگا، شام میں یہ نہیں جیت سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. حفاظت شام کی جو ہے وہ اللہ نے کرنی ہے.
تو یہ وہاں ابھی آپ امیجن کریں کہ ساری دنیا نے ان کو سپورٹ کیا تھا. یہ 2014 میں جب انہوں نے شروع کیا ہے، شام دمشق تک پہنچ گئے ہوئے تھے. ہر چیز جو ہے ان کے یہ لگ رہا تھا آج گیا آج گیا. لیکن کیسے کایا پلٹی ہے. اوکے، کیسے ان کو وہاں سے مار پڑی اور وہ بھاگ گئے. ان کو کیا کہتے ہیں، سیف جو علاقے ہیں ترکی کے اندر اور بہت سارے قطر اور یہ ان کے، تو یہ وہاں ریٹریٹ ہوئے ہیں. اب پھر آئے ہیں. اب اس میں نقصان تو سیریا کے لوگوں کا ہو رہا ہے. اب یہ ریفیوجیز جو جب بنتے ہیں لوگ، جیسے 1980s میں کیا ہوا، پاکستان میں وہ ریفیوجی آتے تھے، حالانکہ غیر ضروری تھا اتنے افغان اٹھ کے پاکستان آ گئے. اوکے، غیر ضروری تھا. موسٹلی کیا تھا، جو ینگسٹر جو تھے، میل ینگسٹر، وہ زیادہ تر اس لیے بھاگ کے آئے کہ وہ وہاں کیا کہتے ہیں، فوجی عسکری جو ہے نا وہ لازمی ہوتی تھی. 19 سال کا جب ہو جاتا اس کو جو، تو یہ لوگ جو ہے وہ جنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اسکول، کابل کے اسکول کی لڑکیوں کو چیز کرنے والے اب جبہ پہ یعنی فرنٹ پر جانے سے اوائڈ کرنے، اور وہ پاکستان آ جاتے تھے. پاکستان میں جہادی تنظیمیں ان کو پکڑ لیتی تھی. اوکے، کہ چلو بھائی جہاد کرو. تو وہ کیا کہتے ہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. تو یہ سلسلہ اب ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. اتنے ریفیوجی عراق سے، کیا بولتے ہیں، شام سے، وہ سارے تو سیٹل نہیں ہو سکے ترکی میں، سارے یورپ میں سیٹل نہیں ہو سکے، راستے بند. پھر ان کو ظاہر ہے کہ ریفیوجیز کا سٹیٹس ترکی میں کیا تھا. بیچارے کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے، کوئی سروائیول کے لیے. پھر جب ان کو پتہ چلے گا نصرہ والے مہینے کا $500 دیتے ہیں، گو ہیڈ. اوکے، پھر ان کو کابل بھیج کے ان کو ٹریننگ بھی، اچھے کھانے بھی اور وردی بھی اور یہ وہ. تو یہ ایک سازش کا حصہ ہے. اسرائیل نے گریٹر اسرائیل بننے کا جو پلان ہے، اسرائیل کی تو پاپولیشن زیادہ نہیں ہے. اوکے، یہ فورس ہوئے گی اسرائیل کی، یہ داعش ہوئے گی، یہ النصرہ ہوگا، یہ طالبان ہوگا، یہ اسرائیل کی طرف سے لڑیں گے مسلمانوں کے خلاف اور گریٹر کیا بولتے ہیں اسرائیل بنائیں گے. اسرائیلی بھی ہوں گے لیکن ان سے بھی لیا جائے گا. تو یہ جو ہے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور نہ رشین انٹیلیجنس سمجھ سکی، نہ چائنیز، نہ ایرانین، نہ پاکستان کی انٹیلیجنس تو قادیانیوں کی ہے، وہ تو خیر اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا. تو اور قادیانی جو ہیں وہ یہودیوں کے بہت بڑے اتحادی ہیں. جس طریقے سے خوارج اتحادیاں یہودیوں کے، اسی طریقے سے یہ بھی ہیں. کہ 19-20 کا فرق ہے اور تو کچھ نہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے، کیونکہ یہ سیلاب جو ہے نا یہ بڑھتا آ رہا ہے اور پاکستان امیجیٹ جو ہے ان کا ٹارگٹ ہے. اوکے، فیلئر تو ان کی سیریا میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اوکے، لیکن اب وہ مکمل طور پہ جو ہے پاکستان کو ہی پہلے فوکس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں بہت مشکل ہو جائے گا کنٹرول کرنا. اس لیے جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے پاکستان سے جو ہے یہودیوں کے اتحادی، کیا بولتے ہیں ان کے اتحادی، کیا خوارج کے اتحادی، قادیانیوں کا تسلط کمزور کریں. جب تک یہ ان کا کنٹرول ہے، یہاں بارہا میں کہہ چکا ہوں ہر طرح کے بحران رہیں گے. کرپشن رہے گی، بے روزگاری رہے گی، کرائم رہیں گے، یہاں تفرقہ بازی رہے گی، یہاں پر جناب
پولیٹیکل اور معاشی انریسٹ رہے گا، مہنگائی رہے گی، ہر چیز، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قادیانیوں کے مفاد میں جاتے ہیں. اگر کوئی خوشحال لوگ ہوئیں گے، وہ قانون ہوگا، ایک سسٹم ہوگا، عوام دوست سسٹم ہوگا، وہاں رشوت کیا بولتے ہیں، کرپشن کی جو ہے وہ آبیاری نہیں ہو سکے گی. وہاں لوگ جو ہے ایک جاب کے لیے قادیانی بننے کے لیے یا باہر آنے کے لیے قادیانی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اگر ان کو پاکستان میں سارے حقوق ملے. اگر پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحال سوسائٹی بنے گی تو یہ ایٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیے، آپ نے قانون ایسا بنا دیا ہوا ہے کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ رشوت لیے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی تنخواہ 20,000 ہوئے گی یا 1,00,000 ہوئے گی، اور اس کا خرچے آپ دیکھیں کتنے منتھلی. اوکے، وہ شاید 1.5-2 لاکھ ہوئیں گے. تو وہ مجبور ہے اپنے سروائیول کے لیے رشوت لے. تو کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نافذ کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی ویجز نہیں بڑھائیں گے تو یہ کرپشن کریں گے. جب یہ کرپشن کریں گے تو سوسائٹی جو ہے زیادہ سے زیادہ بادنوان ہوئے گی، اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ اپنی بقا اسی سسٹم میں سمجھیں گے. ٹھیک ہے بھئی، چلو اس کو رشوت دے دو تو کام ہمارا ہو جائے گا. بات تو کام ہونے کی، اور افسر کون ہے؟ وہ سارے قادیانی ہیں. اور جو رشوت ملتی ہے اس کا 20-30% جو ہے وہ قادیانی جماعت کے فنڈ میں جاتا ہے. یار اتنی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اگر نہیں سمجھ رہے اس چیز کو، تو یہ ایک گیدرنگ سٹارم ہے. اس میں آپ داخلی طور پہ بھی جو ہے بہت ٹف آسک ہوتا جا رہا ہے آفٹر دا پیسیج آف ٹائم. لیکن اگر آج لوگ اٹھیں گے تو چیزوں کو یہ صرف معاملہ سیریا کا نہیں ہے، یہ صرف افغانستان کا نہیں ہے. اوکے، ابھی انہوں نے پچھلے دنوں وہ قادری سلسلے کے 2 درجن لوگ وہ کیا کر رہے تھے، اللہ اکبر کا ذکر کر رہے تھے. 11ویں شریف کے اوپر کوئی ان کا فنکشن تھا، تو وہ طالبان گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے، مشرک کی سزا موت ہے. ان کو گن ڈاؤن کر دیا. اور ہمارے مولوی کیا کہہ رہے ہیں، سنی بریلوی مولوی سو کولڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت کٹر بریلویز ہیں. یار یہ خیر. اور اسی طریقے سے ادھر ان کو کہا کہ سیریا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیریا جو ہے وہ یہ ہے، وہاں پر وہ الویز کی حکومت ہے اور یہ سنیوں کو مار رہے ہیں. حالانکہ فوج جو ہے میجورٹی وہ عوام سے نکلتی ہے، اور عوام وہاں پر 80% سنی ہے. اوکے، جب 80s میں بھی اخوان المسلمین والوں نے حافظ الاسد کے خلاف یہ کون سا حما شہر تھا، اس میں جو قبضہ کر لیا تھا، they cut people's throat. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. مجھے وہ بتایا، عربی بتاتے تھے سیریا میں، کہ انہوں نے ایک نوجوان کو اس لیے گولی مار دی کہ وہ ظاہر ہے جب کنٹرول ہو گیا ان کا شہر کے اوپر، تو وہ کیا کہتے ہیں چیک پوسٹ بنا لی انہوں نے خوارج نے. تو ایک لڑکا تھا، اس کی گاڑی کو روکا، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ تلاشی لی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹائر کیوں رکھا ہوا ہے ڈکی میں. اس نے کہا کہ یہ اگر پنچر ہو جائے تو میں پھر اچھا اللہ پہ بھروسہ نہیں، ٹائر پہ بھروسہ ہے، مشرک ہے. اب یہ یہودیوں کا بنایا سو کولڈ اسلام کو یہ ریپریزنٹ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ لگا کے، آپ نے نوٹ نہیں کیا وہی فلیگ جو طالبان کے پاس ہے انہی کے پاس ہے. حالانکہ اس سے پہلے جب طالبان حکومت میں نہیں آئے تھے تو انہوں نے بلیک رنگ کا لگایا ہوا تھا. یہ سارے اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ ایک جنرل ایک کھیل کا نام ہے وہ دیکھیں، اس میں بالکل یہ 90s میں انہوں نے یہ گیم نکالی تھی،
تو اس میں کیا ہے، 3-4 گروپ ہیں. ایک فوج امریکن بنائی ہوئی ہے، ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے جی ایل اے، اور ایک چائنیز. اگر آپ یہ کھیل دیکھیں تو جی ایل اے جو ہے وہ انہوں نے ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے لائک مسجد کے اوپر گنبد ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا طرز کا نا. تو وہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے. اوکے، ان کے پاس خود کا ٹرک ہیں، ان کے پاس وہ اس قسم کی جیپس ہیں جو کہ آپ دیکھیں جا کر. وہ جیپس کون سی ہیں؟ جو یہ داعش وغیرہ والوں کے پاس تھیں، یا باکو راما کیا نام تھا وہ افریقن کی، اس قسم کے بالکل وہی چیز. اور ٹنلز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور کبھی ایک جگہ سے نکل آتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سے. بم مارو جو مارو، یہ چھپ جاتے ہیں، پھر کہیں سے نکل آتے ہیں. اور یہ سیم اسی طریقے سے وہ خود کا حملہ آور بھی اس میں ہے کہ جو بم باندھ کے تو بھاگ رہے ہیں، اور ٹرکوں کے اوپر یا گاڑیوں کے اوپر یا جہاں جہاں پر بھی لوگ ہیں وہاں خود کا حملہ پھاڑ. تو یہ جی ایل اے جو ہے، یہ آپ سرچ کریں، کھیلیں، دیکھیں، آپ کو بالکل یہ کیا بولتے ہیں 90s میں، لیٹ 90s میں یہ گیم نکالی تھی میرے خیال میں انہوں نے. تو وہ بالکل اور بالکل داعش ہے، وہ بالکل اور بالکل نصرہ ہے، وہ بالکل اور بالکل جو ہے وہ گروپ طالبان ہے، وہ لشکر جنگ بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے سے تیار کی گئی ہوئی ہیں. اور یہ جناب ان کے سب سے بڑے اتحادی جو ہیں یہ دو ہیں، ایک خوارج والے اور دوسرے قادیانی. قادیانی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں، اور خوارج جو ہیں وہ ان کی فوج ہے. اوکے، اور اس لیے یہ چیز جو ہے کہاں سے کب نکلے گی اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. جیسے اس کھیل میں ہے، تو یہ پاکستان کے اندر بھی ہیں، اور ان کا جو کیا نام ہے افغانستان، اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور یہ شدید ترین اس کا یہ سارا کرنے کے بعد پھر انہوں نے کوئی فالس فلیگ آپریشن کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ طالبان کے نام کے اوپر یا خوارج کے نام کے اوپر کوئی وہ میزائل اور کوئی ایٹم بم کوئی چلا دیں گے کسی نہ کسی اسلامی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، پوری سویلائزیشن کو تباہ کرنے کے لیے یہ خوارج کا استعمال کر رہے ہیں. اور ہمیں ہر صورت میں اپنے ملک کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے. اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ دو قوتیں جو ہیں ان کو ہم پہچانیں، اور ان کے خلاف ہم کس طریقے سے اٹھ سکتے ہیں. وقت کا جہاد یہی ہے. اللہ نے چاہا تو کامیابی مسلمانوں کی ہوگی. اور اس میں ذرا ہمیں اپنے جو دین فروش مولوی ہیں ان ماچودوں سے بچ کے رہنا، اور میری بات کو فالو کرو، میری چیزوں کو دیکھو، تو آپ کو حقائق جو فیکٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ضروری تھا کہ لوگ جان سکیں کہ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ کوئی سیریا میں مسلمانوں کو مارنے کا ایک اور بہانہ ان کے پاس آ گیا ہے. اور وہ جیسے آپ کو یاد ہوگا اکتوبر لاسٹ ایئر جیسے ہی انہوں نے فالس فلیگ کیا یہ اسرائیل کے اندر، میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا اس میں وہ انوسینٹ جو ہے وہ ترکی کیا عربی جو ہے فلسطینی مارے جائیں گے، اور وہ ابھی تک مر رہے ہیں. کیونکہ اب ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی اندر سے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اسی لیے حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے سیز فائر کر لیا ہے. اس سے کہ بھی ٹھیک ہے، اب سیریا میں جب اب کام ہوگا تو آپ نہ وہاں آئیں. تو یہ بیڈ پالیٹکس ہے. اوکے، اس میں لوگ مذہب کے طور استعمال تو کرتے ہیں، ریئلٹی میں مذہبی ویلیوز کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے. ہمیں کیونکہ دوست اور دشمن کی مسلمانوں کو پہچان نہیں ہے، تو یہی ہوگا.
جیسے ہی طالبان پاور میں آئے تو نعرے بازی شروع ہو گئی، اسلام زندہ باد، اور یہ کیا صحابہ سے بھی بڑی فتح ان کو مل گئی ہے. اوکے. جیسے ہی کیا بولتے ہیں، لاسٹ ایئر اکتوبر میں انہوں نے اسرائیل کا فالس فلیگ کیا اور لوگوں نے یہی سمجھا کہ اسرائیل اب نابود ہو گیا ہے. اب جناب مسلمان جو ہیں وہ یروشلم قبضہ کرنے لگے ہیں، اور یہ حماس جو ہے یہی حقیقی جہادی ہے. لیکن سچ کیا تھا جو میں نے بولا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ماں سوائے اس کے کہ بربادی ہوگی اور مسلمانوں کا جو ہے نسل کشی ہوگی، اور وہی ہوا ہے. اب انہوں نے سیریا کے اوپر یہی سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو اس لیے سیریا جو ہے وہاں کوئی یہ فرقہ بندی کی جنگ نہیں ہے، وہاں ڈیفینیٹلی نہیں ہے. مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ ہے. اوکے. ان کے الائی جو ہیں یہ خوارج ہیں، یہ حضور پاک نے فرما دیا ہوا ہے. اور یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ النصرہ اور اس میں پائی جاتی ہیں. اور آج پھر بھی اگر ہم نبی کی بات کو بھول کے تو ان کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیں جیسے وہ جلالی حرامزادہ کرتا رہا ہے، خوارج کی حمایت میں جلوس نکال دے ماں چود نے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ گمراہی ہو رہی ہے. تو پہچانے دوست اور دشمن کو. جو قومیں نہیں پہچانتی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو فیکٹ ہے اس کے اوپر جائیں تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی.